السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عالم الغیب، عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کہ کسی کے بتلانے پر، اور جس کو بتلانے پر کسی چیز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب ہی ہوتا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ نبیوں کو بھی مخصوص علم دیا گیا ہے کہ اپنی امت کو پہنچائے۔ آج حشر کے میدان کی آیت آئے گی، حشر کا میدان سجا ہوگا، اللہ بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں، رسول بھی، امت بھی، ان سب سے پوچھا جائے گا، حالانکہ بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہر کسی سے سوال کیا جائے گا، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، کیا کرتے رہے، تمہاری ذمہ داری کیا تھی، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم سے جو بھی بات قرآن یا تورات انجیل کے ذریعے کہی وہ تم نے پہنچا دیا، اور امت نے تمہاری بات مانی یا نہ مانی؟ پیغمبر جواب دیں گے معلوم نہیں۔ کیوں ایسا کیوں کہیں گے؟ حالانکہ انہوں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یہ جواب اس لیے دیں گے گھبراہٹ میں یا ادب کی وجہ سے، یا اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں، لا علم لنا، اللہ کے سامنے اپنا علم کم سمجھیں گے۔ اس وقت دہشت صرف اللہ عرش کی ہوگی۔ تو عالم الغیب علم سارا اللہ کے پاس ہے۔ آج اس کی آیت آئے گی، اس کو اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 108 سورۃ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ادنی ان یأتوا بشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا
إنك أنت علام الغیوب۔ بارک اللہ فی، ہم 109 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 108 سے، ذالک ادنیٰ ان یاتوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائیں گواہی کو، علی وجہہا، اس کے اصل رخ پر۔ یہ کیا بات ہو رہی؟ اصل میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو وہ سفر میں ہے تو کس طرح وصیت وارثوں تک کیسے مال پہنچے گا۔ یہ آیت اس کانٹیکس میں اتری کہ صحیح اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سے گئے، وہاں بیمار اور قریب المرگ ہو گئے۔ اس کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا جو انہوں نے 2 عیسائیوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کر دی اور خود فوت ہو گئے۔ یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ انہوں نے بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثاء کو پہنچا دیا۔ سامان میں ایک رکا بھی تھا، یعنی ایک خط لیٹر جس میں سامان کی فہرست تھی، جس کی رو سے چاندی کا پیالہ گم تھا۔ ان سے کہا گیا تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ ویسے کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہاں کوڈ ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے تو اس کا سامان وارثوں تک کیسے پہنچے۔ پہلے جو بھی اس نے جو میت ہے، جو بھی ہے، جو سفر میں تھا، جس کا سامان تھا، انہوں نے ان کے حوالے کیا۔ اب ان کو یہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں تو جو مالک ہیں، وارث ہیں، وہ مسجد میں جا کر قسم کھائیں گے کہ ہمارے والد نے یا ہمارے بھائی نے یہ سامان چھوڑا تھا، اب ہمیں تم سے یہی لینا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں کنڈیشن بتا رہا ہے کہ اللہ وجہ او یخاف، اس کے اصل رخ پر، یا وہ ڈریں کہ رد کر دی جائیں گی ان کی قسمیں، بعد ایمان بعد ان ورثاء کی قسموں کے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرو اللہ سے اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور نہیں ہدایت دیتا اللہ ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ یہاں سارا معاملہ بتایا گیا کہ جو گواہی دینی ہے وہ سچ کی بنا پر دینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس دنیا میں بھی حساب لے گا۔ اب یہ آگے آیت بہت اہم ہے۔ یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ، یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول، پھر وہ کہے گا، ماذا اجبتم، کیا جواب دیے گئے تھے تم۔ کون پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا۔ اب یہاں حشر کا میدان سجا ہوا ہے، اللہ موجود ہیں، فرشتے، ساری امت، سارے لوگ، سب کچھ، ہر شے، حشر کا میدان بھرا ہوا۔ اللہ پوچھے گا کیا جواب دیے گئے، کس بات کا؟ جو میں نے تمہیں قرآن، تورات، انجیل بھیجا تھا، اس کا وہ دن قیامت تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا جائے گا، تمہیں جو پیغام دیا تھا تم نے لوگوں تک پہنچایا؟ فیقول ماذا اجبتم، پھر وہ کہے گا کیا جواب دیے تمہیں، انہوں نے، عوام نے کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے نہیں کوئی علم ہمیں۔ ایسا کیوں کہیں گے؟ اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، اللہ سے ادب۔ یہاں ہمارے پاس جو بھی معمولی بھی علم ہوتا ہے ہم جلدی جلدی میں بتا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے ادب کی، کہ وہ ادب کے مارے، اللہ سے ڈر کے مارے، خوف کے مارے کوئی جواب نہیں۔ اللہ ہمارا علم کم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان کو سب پتہ ہے۔ انہوں نے اپنے قوم کو سارے میسیج دیے کہ اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کو مانو۔ قالوا لا علم لنا،
وہ کہیں گے نہیں کوئی علم ہمیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہے خوب جاننے والا غیبوں کا۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، باقی علم ہمیں جو بتایا گیا ہے اس کو ہم بھلے نبی ہوں، کتنے بھی لوگ ہوں، کسی کو غیب کا اللہ نے علم نہیں دیا ہے۔ اصل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے بتانے پر نہ ہو، خود کی علم ہو۔ اب یہ علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے ہمیں سب سے آگے اللہ کا حکم رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی حکم آئے تو اس کے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔